حسد کا انجام، حابیل اور قابیل کا دردناک واقعہ۔ قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیے بغیر اور نام کی وضاحت کے بغیر ابنی آدم یعنی آدم کے 2 بیٹوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ البتہ تورات اور احادیث کی بعض کتب میں ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل بیان کیا گیا ہے۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر اتارے گئے اور منشا الہی میں زمین پر آسمانوں کو پیدا کرنا تھا تو انسانی آبادی کے اضافے کے لیے سنت اللہ اس طرح جاری ہوئی کہ جس کا تذکرہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایات سے نقل کیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت حوا کو بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور ان بچوں کے آپس میں نکاح کا یہ دستور بنایا گیا تھا کہ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس شرعی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی جڑواں بہن سے خود ہی نکاح کر لے اور دستور کے مطابق حابیل کو یہ موقع نہ دے جو اس کا شرعی حق تھا۔ جب یہ کشمکش طویل ہو گئی اور کسی طرح افہام و تفہیم کا سلسلہ کامیاب نہ ہو سکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی الہی کی ہدایت پر اس نامرضی قضیے کا اس طرح فیصلہ کیا کہ دونوں بیٹے اپنی اپنی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اپنا ارادہ پورے کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا یہ دستور تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر اور قربانی رکھ دی جاتی تھی۔ آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت نظر یا قربانی کے قبول ہونے کے لیے سمجھی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق حابیل چھوٹے بھائی نے اپنے جانوروں میں سے ایک فربا جانور خدا کی نظر کیا اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا کوئی اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نظر ایک بلند پہاڑ پر رکھ دی تو آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور اس کے چھوٹے بھائی حابیل کی نظر کو جلا دیا اور قابیل کی نظر ویسے ہی پڑی رہی۔ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ظلم پر اور ناحق ہے، لیکن قابیل نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا دشمن بن گیا۔ بغض اور عداوت نے قابیل کو اس حد تک پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے حق پرست بھائی کو قتل کرنے کی فکر میں پڑ گیا۔ بالآخر اپنی حرکات سے ظاہر کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس گناہ کے تصور سے بھی کانپ گیا اور اپنے تقویٰ اور نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ظالم بھائی سے یوں مخاطب ہوا جس کو قرآن نے بیان کیا: تیری جو مرضی ہو وہ کر گزر، میں تو اس گناہ میں خود کو ملوث نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تو میرے قتل کے درپے ہوتا ہے تو تو ہو، میں تیرے قتل کے درپے نہیں ہوں گا۔ رہا قربانی والا معاملہ، وہ تو واضح ہے کہ اللہ نیک اور حق پرست لوگوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تجھ میں تقویٰ نہیں ہے، لہٰذا میری جان کے بجائے تجھ کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قربانی کے اس امتحان سے تجھ کو ہدایت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس نیک بیٹے حابیل کی مخلصانہ
نصیحت اور ہدایت کا الٹا اثر ہوا اور قابیل نے طیش میں آ کر اپنے حق پرست بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ روئے زمین پر ابھی تک قتل انسانی کا حادثہ نہیں ہوا تھا اور غالباً یہ دنیا میں پہلی موت بھی تھی۔ حابیل مظلوم کی لاش زمین پر پڑی رہی۔ نسل انسانی کا یہ پہلا ناحق خون تھا۔ قابیل کا جنون انتقام جب سرد پڑا تو اب یہ فکر سوار ہوئی کہ اپنے اس بد عمل کو کس طرح چھپایا جائے اور لاش کا کیا انتظام کیا جائے۔ اب تک دفن کرنے کی سنت جاری نہیں ہوئی تھی۔ قابیل اپنے مظلوم بھائی حابیل کی لاش کو اپنی پشت پر لیے پھرتا رہا۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی۔ جب تھک گیا تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کریت کر گھڑا کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک مردہ کوے کو اس میں چھپا دیا۔ قابیل کو احساس ہوا کہ مجھ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، چنانچہ زمین کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دی۔ اس طرح سے مردہ جسم سے چھٹکارا پایا۔ اس عمل کے بعد اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ افسوس، میں ایک حقیر جانور سے بھی کمتر ہوں اور مجھ میں اتنی بھی عقل نہیں۔ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی اور بدن سیاہ پڑ گیا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ قرآن حکیم کی آیات انہی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ کی آیات نمبر 27 سے لے کر 31 تک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نظر پیش کی۔ ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی نظر قبول نہیں ہوئی تھی کہنے لگا میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کا ہی عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں۔ میں تو پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر لے لے، پھر اہل دوزخ میں شامل ہو جا، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ پھر اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم کرے کہ اپنے بھائی کی نعش کو کس طریقے سے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے کی طرح ہی ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے اس پورے واقعے کو بیان کیا۔